نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج میں جس موضوع پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے جادو۔ جادو ایک علم ہے جو کہ دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھایا جاتا ہے، لوگوں پہ کیا بھی جاتا ہے۔ ہر علم جو بھی ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ اس سے حفاظت کا علم بھی موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ان جادوئی شیطانی چیزوں سے ہم اپنی حفاظت کے لیے کون سا علم استعمال کر سکتے ہیں۔ جادو ہے، اس کا ذکر کہاں پہ ہے قرآن کے اندر؟ قرآن پاک کی 102 نمبر سورۃ البقرہ کی 102 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ جادو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا کرتے تھے، پھر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے ان کے بعد۔ اور 2 فرشتے ہاروت اور ماروت، ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لیکن پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم سے یہ نہ سیکھو ورنہ یہ تم کفر کر لو گے، ایمان چلا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے کہ جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دے۔ تو یہ ایک علم ہے، لوگ سیکھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے کا علم بھی ہم کو سیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری آیت جو اسی پہ ہے وہ ہے سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 65، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کروایا تھا۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جادو کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ان کے مقابلے پہ جادوگروں کو لے کے آیا۔ تو جب جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلے کے لیے میدان میں اکٹھے ہوئے، تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا آپ پہلے شروع کریں گے کہ ہم؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم شروع کرو۔ تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں، تو وہ سانپ بن کر ایسے زمین پر رینگنے لگے، دوڑنے بھاگنے لگے، کہ جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نہ ڈریں اور آپ اپنا عصا ڈالیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان سارے سانپوں کو نگلتا چلا گیا۔ تو اس پر وہ جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، کہ وہ جادو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ کیا تھا، کہ لوگوں کو جو وہ دکھانا چاہتے تھے وہی نظر آئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ لاٹھی یا رسی کھا نہیں سکتی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سانپوں کو، ان رسیوں اور لاٹھیوں کو کھانا شروع کیا، تو ان پر حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کا معجزہ۔ تو وہ ایمان لے آئے۔ تیسرا ذکر جادو کے بارے میں سورۃ الفلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، جس میں کہا گیا کہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ گروہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ جو گروہوں پر پڑھ کر پھونکتی ہیں یہ عورتیں ہیں جو جادو کرتی ہیں، اور ہر گرہ کے اوپر ایک منتر پڑھتی ہیں اور پھر گرہ لگا دیتی ہیں۔ تو یہ کچھ لوگوں کے بال لے لیتے ہیں، کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، اور پھر اس کو گرہ لگا کے دھاگوں کے اندر باندھ کر کہیں پر دفنا دیا جاتا ہے یا کہیں پر دبا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ تو ان آیات کو کوٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جادو کا علم موجود ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے کہ بہت سے لوگوں کو آج یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم پر جادو کیا گیا، لیکن یہ اس طرح بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو جادوگر کہتے ہیں، لیکن وہ اصل میں جادوگر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جادو جانتے ہیں یا یہ وہ، یا پھر وہ لوگوں کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ تو اس کا پراپر علم ہے وہ سیکھنا کہ کیسے پتہ چلے کہ کسی کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اس کی علامات اور اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو نہیں پتہ ہوتی، تو کسی عالم سے آپ جا کے جب رابطہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، تو وہ آپ کو بتائیں گے۔
تو آج یہ وہم ہر دوسرے تیسرے لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ جی ہم پر شاید جادو کر دیا کسی نے. لیکن بہرحال اس کے مقابلے پہ علم ہے، اور وہ ہے قرآن. قرآن میں ان کی حفاظت کی تمام آیات موجود ہیں، اور وہ آیات ہم کو سیکھنی چاہیے. جیسے کہ یہ 2 صورتیں معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور یہ صبح شام کے اذکار میں بھی موجود ہیں کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد بھی ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کر لیں کہ صبح و شام ان کا ذکر کریں، 3 دفعہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اگر ان کو پڑھا جائے، تو ہم ان تمام شیطانی جو علوم ہیں، جن کے اثرات ہیں، ان سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آیت الکرسی بہت بڑی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت گنی گئی ہے. یہ اگر پڑھی جائے، اس کا بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، اور صبح شام بھی پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، یہ حفاظت کے لیے ہی بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح سے وہ تمام عادات جو اپنانے کا حکم دیا گیا شیاطین سے بچنے کے لیے، کہ بسم اللہ کا استعمال، اذان کا جواب دینا، یہ سب شیاطین سے حفاظت کرتا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں، جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈال دوں گا، جس نے وہ نہیں دیکھی وہ اس میں دیکھ لیں، کہ شیاطین سے حفاظت کے لیے جو اعمال بیان کیے گئے تھے اس ویڈیو میں، وہی جادوگروں سے اور ان کے علم سے حفاظت کے لیے بھی کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، جن چیزوں کے اوپر جادو کر کے وہ دفناتے ہیں، ان چیزوں کا تلف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. کہ انہوں نے جس چیز پر جادو کیا ہوا ہے، آپ کے اگر کوئی بال لیے ہیں یا کوئی چیز ایسی لی ہے جس کے اوپر انہوں نے وہ جادو کیا، اس کا بھی تلف کرنا ضروری ہے. تو وہ بھی علم ہو کہ وہ کہاں دفنائے گئے ہیں یا کہاں پہ ہیں، وہ بھی پتہ کروانا ضروری ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز، ایک چیز جو اکثر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے حسد. حسد کی بنا پر بھی کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اپنے ہی کچھ لوگ دوسروں کے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر یہ کام کروا دیتے ہیں، اور یہ حسد کی بنا پہ ہوتا ہے. اور جو میں نے ابھی صورت پڑھی کہ قل اعوذ برب الفلق، اس میں حاسدین کے حسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ جو حسد ہے، یہ اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ صورتیں تمام حاسدین سے بھی آپ کی حفاظت کریں گی، شیاطین سے بھی حفاظت کریں گی، اور ان جادوگر کے اعمال سے بھی حفاظت کریں گی. قرآن کو روزانہ تلاوت کرنا، یہ بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح سے یہی سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ البقرہ بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور زیادہ تر جادوگروں کے جو اعلیٰ کار ہوتے ہیں، وہ یہی شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کو سکھانا چاہیے. اپنے گھر میں کثرت کے ساتھ قرآن کا تلاوت کرنی چاہیے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. جن لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے، ان کو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. پاک صاف رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں، باوضو رہیں، تو شیاطین کے اثرات ختم ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام شیاطین اور بری قوتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.